بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ جیوکس کی ڈکشنری کے بارے میں جو ویوز تھے، جو ان کا ایک عظیم کام تھا، جو کہ 1818 سالہ ان کی محنت کا کام ہے، وہ سارا جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر کرسٹوفر شیکل کے ویوز تھے کہ وہ اتنا عظیم کام ہے یہ ڈکشنری والا کہ ابھی تک ان کا جو ہے وہ اس پائے کا اب تک کوئی کام نہیں ہوا یا نہیں آیا۔ اس کے مقابلے میں وہ ابھی بھی غیر معمولی طور پر غیر معمولی ہے اور بے مثال کام ہے، جس کے مقابلے میں ابھی تک کوئی کام نہیں آیا۔ یہ ان کا تھا۔ ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ ہے اس کی جو جیوکس کی ڈکشنری ہے اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نمبر 1 پر ہے، دا ڈکشنری از کمپائلڈ اکارڈنگ ٹو سرائیکی الفابیٹس۔ ڈکشنری کو سرائیکی حروف تہجی کے مطابق مرتب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، مثلاً کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے الف بے پے تے ٹے اور مخصوص جو الفاظ ہیں نا، بے جیم دال گاف نون، اسی لحاظ سے ہی اس کو جیسا سرائیکی کی ایک جو تختی ہے حروف کی، الفابیٹس کی جو تختی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو لکھا گیا ہے، نہ کہ انگلش کے مطابق، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں سرائیکی ٹو انگلش ڈکشنری، ناٹ انگلش ٹو سرائیکی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2 پہ کہتے ہیں سرائیکی اسکرپٹ ریٹن ان خط نستعلیق ود ان رومن اسکرپٹ۔ سرائیکی کا جو اسکرپٹ ہے اس کو نستعلیق میں لکھا گیا ہے رومن رسم الخط کے ساتھ ملا کر، اس کے ساتھ رکھ کے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ رومن رسم الخط کے ساتھ اس کو ملا کر یہ جو ہے لکھا گیا ہے۔ یعنی کہ سرائیکی اسکرپٹ خط نستعلیق میں رومن اسکرپٹ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پر، دا آتھر ڈیفائن دا آل گرامیٹیکل میننگز آف دا ورڈ ان ڈفرینٹ شیپس۔ جو آتھر ہے یا مرتب جس نے کیا ہوا ہے، مصنف ہے، نے لغت میں سرائیکی کے جو ہے الفاظ کے تمام گرامیٹیکل جو معنی تھے مختلف شکلوں میں بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مصنف نے لغت میں سرائیکی الفاظ کے تمام گرامیٹیکل معنی مختلف شکلوں میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دا آتھر یوزڈ سمبلز ان دا ڈکشنری فار اسپیسیفک ساؤنڈ آف سرائیکی۔ آتھر نے یا مصنف نے جو ہے وہ سرائیکی کی مخصوص آوازوں کے لیے کچھ اسپیسیفک آوازوں کے لیے انہوں نے سمبلز یا علامتیں استعمال کی ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اس ڈکشنری میں انہوں نے یہ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب جو ہے جیوکس یوزڈ 5 اسپیسیفک سرائیکی ساؤنڈ ان دا ڈکشنری۔ اب انہوں نے یہ جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جیوکس نے ڈکشنری میں لغت میں سرائیکی کی 5 مخصوص آوازیں استعمال کی ہیں، بٹ نون رائٹ ان نر، ٹھیک ہے، نون رائٹ ان نر ان پرشین الفابیٹس، لیکن انہوں نے نون کو فارسی حروف تہجی میں نڑ میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ میں آپ کو لکھ کے بتاؤں کہ اگر یہ دیکھیں سرائکی کا یہ نون ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ یہاں پر بتا رہے ہیں نون، ٹھیک ہے، اس کو ہم نون پڑھیں گے، لیکن وہ کیا کیا انہوں نے کہ اس کے بجائے انہوں نے نڑ لکھ دیا. اور نڑ کس طرح لکھیں گے؟ یہ ایسے نون، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ پرشین الفابیٹس کے ساتھ حروف تہجی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں دا کمپائلر ایکسپلین دا اسپیسیفک سمبل فار سرائکی ساؤنڈ. انہوں نے جو مرتب ہے، جو جیوکس نے جو لکھا ہے، کمپائلر نے مخصوص علامات جو ہیں اس کو سرائکی ساؤنڈ کے لیے ہی بیان کیا ہے، لکھا ہے، اس میں لکھا ہے. اینڈ آلسو رائٹ رومن الفابیٹ. اچھا، اس کے ساتھ پھر انہوں نے رومن حروف کو بھی لکھ دیا ہے، حروف یا خطوط کو بھی ساتھ میں لکھا ہے. اچھا، اس کی اگزامپل کیا ہے؟ رومن. اب اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سرائکی کے جو مخصوص ساؤنڈ ہیں ان کے ساتھ رومن حروف کو بھی لکھا ہے، جیسا کہ یہ یہاں پر بے سرائکی کا ہے اور رومن میں ساتھ میں کیا کر دیا؟ بی، کیپٹل بی، اس کے نیچے چھوٹا سا یہ ڈاٹ بھی ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. اچھا، اس کے بعد جیم، جیم کے ساتھ کیپٹل جے اور ایک چھوٹی سی لائن اوپر لگائیے. اسی طرح سرائکی کا ڈال، مخصوص آوازیں ہیں یہ اس کی، ساتھ ڈال، ڈال کے نیچے چھوٹا ڈاٹ اور اس کے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے؟ سمبل کون سا لگا دیا؟ اسمال ڈی، نیچے ڈاٹ. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے گاف. گاف کے نیچے 2 ڈاٹ ہیں، یہ ڈنڈے کے نیچے 2 ڈاٹ ہیں اور اس کو کس سے شو کروا رہے ہیں؟ کس علامت سے؟ رومن کی کون سی علامت سے شو کروا رہے ہیں؟ جی، ٹھیک ہے. اور جی کے اوپر چھوٹی لائن، یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی لائن لگا دی. اچھا، یہ مخصوص علامات ہیں، یہ ڈاٹ، یہ لائن لگانا، یہ ٹھیک ہے، یہ مخصوص سمبل ہیں سرائکی ساؤنڈ کے لیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیپٹل جو رومن الفابیٹ ہے وہ لکھے ہیں. اب یہاں پر آگے نون، ٹھیک ہے، نون، نون اور اس کے اوپر چھوٹی توئیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس نون کے بجائے نڑ کو استعمال کیا، یہ سرائکی ساؤنڈ ہے. اور رومن میں اس کو کس طرح کیا؟ این آر، یعنی اسمال این اسمال آر، اور نیچے جو ہے اس کے کچھ کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے مخصوص ساؤنڈ کے ساتھ یہ علامات لکھی ہیں. اب لاسٹ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ جیوکس رائٹ ڈائلیکٹ آف دا ورڈ ان ادر لینگویجز پروننسیشن. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مصنف نے ضرور ہے کہ جیوکس نے جو لفظوں کا ڈائلیکٹ ہے، لفظوں کی جو بولی ہے، لفظوں کا جو لہجہ ہے، اس کو جو ہے دوسری زبان کے تلفظ میں بھی اس کو لکھا ہے. جو ڈائلیکٹ ہے لفظوں کا، اس کو دوسری زبان کے تلفظ میں بھی لکھا ہے. آگے وہ کہتے ہیں دا مین ورک آف دا جیوکس دیٹ، جیوکس کا جو خاص یا مرکزی کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ دی دیٹ ڈیورنگ ٹرانسلیشن آف گاسپل، انجیل کے ترجمہ کرتے ہوئے کے دوران انہوں نے ایڈیشنل 7 لیٹرز آف دا ٹپیکل سرائکی ساؤنڈ ور یوز. انہوں نے سرائکی کے جو ہیں عام سرائکی آواز کی 7 اضافی خطوط جو ہیں ان کو اس میں استعمال کیا تھا. اور وہ کون کون سی تھی؟ بے، جیم، ڈال، گاف، نن، نن، نڑنگ، نڑ اور نڑنگ. یہ آوازیں ہیں جو انہوں نے یہ استعمال کی. یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں اس ڈکشنری کی جو سرائکی کے حوالے سے انہوں نے
استعمال کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ کلاس، تھینک یو۔